نے کرنا تھا۔ راستے کے اندر درمیان میں ایسے معاملات آتے رہے۔ ایک مقام ایسا بھی آیا کہ ہر یزید کی طرف سے 1000 فوجی لایا آپ کا راستہ روکنے کے لیے، اور آ گیا، لیکن اس نے نماز ظہر کی اور عصر کی آپ کے ساتھ پڑھی، آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ آپ نے اس کے سامنے خطوط جو تھے وہ سارے خطوط رکھ دیے، اس نے خطوط کو پڑھا اور اس نے کہا میں نے کوئی بھی خط نہیں لکھا کہ آپ یہاں تشریف لائیں، اور تھے لکھنے والے۔ سفر جاری رہا۔ ایک مقام ایسا بھی آیا کہ یہ لوگ جس وقت پہنچے تھے تو پیاس کی وجہ سے یہ بھی مرنے کے قریب تھے، یزیدی، ان کی سواریاں پیاسی، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے رفقا بھی پیاسی تھے، پانی نہیں تھا، تو نواس رسول نے عصا مبارک زمین پہ مارا اور پانی کا چشمہ جاری فرما دیا۔ سبحان اللہ تو کہ پانی کا چشمہ جاری فرما دیا، فرمایا سب کو اجازت ہے پانی پی۔ یزیدی فوج نے بھی پانی پیا اپنی سواریوں کو، اور ایک بہت کمزور ہو چکا تھا مشکیزے کو اٹھایا تو گر گیا، نواس رسول سواری سے اترے، اپنے ہاتھوں سے اسے پانی پلا دیا۔ راستے کے اندر تو پانی کا چشمہ جاری فرما دیا۔ یکم محرم کو وہاں پہنچے، درمیان کے اندر کئی معاملات آئے، آپ نے فرمایا مجھے واپس جانے دو، لیکن آگے ڈیوٹی تھی اور کی دوسروں کی، انہوں نے کہا واپس نہیں جب تک ابن زیاد کے پاس آپ کو نہ لے چلیں۔ کئی درمیان کے اندر مورخین نے لکھا ہے یکم محرم الحرام کو وہاں پہنچے تو مذاکرات اور گفتگو ہوتی رہی، بار بار ان کا مطالبہ یہ تھا کہ اسے امیر المومنین مان لیں، یزید کو بیعت کر لیں، تو آپ نے یہ مطالبہ تسلیم نہیں فرمایا۔ 7 محرم کو آرڈر آیا کہ پانی بھی بند کر دو، پانی بھی بند کر دیا گیا۔ تو 7، 8، 9، 10 محرم، 10ویں محرم کی رات جو آج رات آ رہی ہے، کل کو 10 محرم، نواس رسول سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطاب فرمایا اور اپنے رفقا کو آپ نے فرمایا، کیونکہ کوئی مدینہ پاک سے ساتھ آئے، کچھ مکۃ المکرمہ سے ساتھ ہو گئے، کچھ راستے کے اندر بھی جنہیں خبر لگی وہ بھی کچھ ساتھ ہوتے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ میری جان کے دشمن ہیں، میں کھلے دل سے تمہیں اجازت دیتا ہوں تم واپس چلے جاؤ۔ اور آپ نے فرمایا چراغ بھی گل کر دو، چراغ بھی بجھا دیے گئے، لیکن جب چراغ کو جلایا گیا تو دیکھا وہ سارے کے سارے موجود تھے۔ اس وقت اگر اے نواس رسول ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، کل قیامت کے روز آپ کے نانا حضور کو منہ کیا دکھائیں؟ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، وہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ کے محبوب اپنے کندھوں پہ سوار فرمایا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کے کہتے ہیں اے نواس رسول نعم المرکب بل کیسی سواری ہے، اور اللہ کے محبوب فرمائیں سواری بڑی خوب ہے تو سوار بھی بڑا خوب ہے، سر سجدے میں رکھیں اور آپ پشت پہ سوار ہوں تو تسبیحات کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے میں امتحان بھی لیتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں جتنا اونچا مقام، جتنی اونچی شان، اور اتنا بڑا امتحان، اتنا بڑا امتحان بھی ہوتا ہے۔ اب میدان کرب و بلا کے ساتھ وہاں اتنے دن جو رہے، خیمے ادھر یزیدیوں کے بھی لگے ہوئے تھے، اذانیں وہاں بھی ہو رہی تھیں، اذانیں نواس رسول کے خیمے میں بھی ہو رہی تھی، یہاں بھی جماعت ہو رہی تھی، وہاں بھی جماعت ہو رہی تھی، وہاں بھی قرآن کی تلاوت، ادھر بھی قرآن کی تلاوت۔ کیا وہ لوگ قرآن کو نہیں جانتے تھے؟ جو احادیث امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت اور عظمت پہ دلالت کرتی ہیں، کیا انہیں خبر نہیں تھی؟ وہ جانتے تھے۔ دل کے اندر کیا عہدے اور دنیا کی لالچ تھی، دنیا کا حرص تھا، جس کی وجہ سے سامنے پردے آ گئے،
اور اتنا ظلم و ستم پہ اتر آئے پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، لیکن یزیدیوں کے پیچھے حسینیوں نے نمازیں